السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم مشکات المصابیح کتاب النکاح کی 8ویں حدیث اور اس کے آگے کی حدیث پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشؤم فی المراۃ والدار والفرس، متفق علیہ۔ وفی روایت الشؤم فی ثلاثۃ فی المراۃ والمسکن والدابہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشؤم فی المراۃ، نحوست، شؤم کہتے ہیں نحوست کو، حمزہ ہے اصل میں، اور تخفیف کے جو قواعد ہیں ان کی بنیاد پر حمزہ واو سے بدل گیا تو الشؤم بھی پڑھا جاتا ہے، الشؤم بھی پڑھا جاتا ہے، واو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ شؤم کا معنی ضد الیم، یہ برکت کے الٹ ہے، اسے نحوست کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ نحوست عورت میں ہوتی ہے، والداری اور گھر میں ہوتی ہے، والفرسی اور گھوڑے میں۔ متفق علیہ، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں الشؤم فی ثلاثۃ، کہ شؤم یعنی بے برکتی 3 چیزوں میں ہے۔ فی ثلاثۃ اے فی ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ فی المراۃ، عورت میں، والمسکن، اور ٹھہرنے کی جگہ گھر میں، والدابۃ، اور چوپائے میں، اور چوپائے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ یہاں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بے برکتی یا نحوست ان 3 چیزوں میں ہوا کرتی ہے۔ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کی ممانعت فرمائی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، متعدی بیماری کچھ نہیں ہے، اور نہیں طیرہ یعنی بدشگونی کوئی چیز ہے۔ اور یہ روایت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست، بدشگونی جسے کہا جاتا ہے، وہ 3 چیزوں میں ہوتی ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے لا عدوى ولا طیرہ الا فی ثلاث، متعدی بیماری کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی طیرہ یعنی بدشگونی کوئی چیز ہے، الا فی ثلاث، مگر 3 چیزوں میں، اور پھر ان 3 چیزوں کا ذکر فرمایا حدیث میں، اور وہ یہی 3 چیزیں ہیں، یعنی عورت، گھر اور گھوڑا۔ تو اس بنیاد پر حدیث کے اس معنی اور مفہوم پر اور اس حدیث کو لے کر علماء کی مختلف آراء ہیں۔ اس سلسلے میں ایک رائے امام مالک اور ان کے موافقین کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء ہے، یعنی یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا یہ لا عدوى ولا طیرہ سے استثناء ہے، اور مطلب یہ ہے کہ نحوست یا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے مگر ان 3 چیزوں میں ہوتی ہے۔
ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے. یہ ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے موافقین نے. اس حدیث کا ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ نحوست یا بدشگونی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ کہ کبھی کبھار ان تین چیزوں میں نحوست اور بدشگونی ہو جایا کرتی ہے، اللہ کی قدر سے، اللہ کی مشیت سے ان تین چیزوں میں کبھی کبھار بدشگونی ہو جایا کرتی ہے. ایک معنی اور مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو حدیث میں یہ کہا کہ بدشگونی ان تین چیزوں میں ہے، اصل میں اس سے مراد وہ بدشگونی نہیں ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی وہ بدشگونی یا وہ نحوست جو آدمی کو اس کے کام سے روک دے اور اسے کام نہ کرنے دے، وہ والی بدشگونی یہاں مراد نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کون سی بدشگونی مراد ہے؟ تو اس کے تعلق سے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ عورت کی بدشگونی یہ ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہے یا پھر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ بھی بات کہی گئی. اور گھر کی بدشگونی یہ ہے کہ گھر تنگ ہے یا اس کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں. اور گھوڑے کی بدشگونی یہ ہے کہ اس پر غصبہ نہیں کیا جاتا ہے اور وہ چڑھنے نہیں دیتا ہے، اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دیتا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں. یہ بھی علماء نے ایک بات کہی. اسی طرح سے بعض علماء نے اس کی تطبیق اس طرح سے بھی دی ہے کہ اگر بدشگونی ہوتی تو ان تین چیزوں میں بدشگونی ہوتی، کیونکہ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں اسی بات کی جانب اشارہ ہے، اور روایات میں اسی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور یہ بیان فرمایا. ابن سعد کی روایت ہے اور اس کے الفاظ ہیں ان کان شؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، یعنی اگر بدشگونی یا نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی. فی شیء یعنی کسی چیز میں ہوتی بدشگونی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ گھر ہے، عورت ہے اور گھوڑا ہے. تو حدیث کا معنی اور مفہوم ایک دم واضح ہے. یہاں حدیث سے کتاب نکاح میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت جب نکاح کے لیے پسند کی جائے، چنی جائے، تو اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی جانب دیکھ لیا جائے کہ کہیں وہ بدخلق تو نہیں ہے، اس کے گھرانے کے لوگ کس طرح سے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں. اس کا دین صحیح ہے، اس کے اخلاق صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھی جائیں. اس لیے اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے. بہرحال اس سلسلے میں مختلف روایات کو دیکھتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، یا گھوڑے یا اسی طرح سے گھر میں کوئی بدشگونی نہیں. ہاں البتہ کبھی کبھی عورت بدخلق ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے، یا اسی طرح سے گھر تنگ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گھوڑے کے اندر بھی کچھ خرابیاں اور کمیاں آ جاتی ہیں. تو یہ حدیث اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہو اور اس طرح کی نوبت آ جائے تو اس کے بدلنے میں، یعنی عورت کے طلاق دینے میں، یا اسی طرح سے گھوڑے کے بیچ دینے میں، یا مکان کے بدل کر دوسرے مکان میں رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے. دوسری حدیث
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال تزوجت قلت نعم قال أبكر أم ثيب إلى آخر الحديث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ فی غزوۃ، ایک غزوے میں تھے۔ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، فوج یا جو جس میں لڑائی ہو، غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور اہل سیر کی اصطلاح میں غزوے سے مراد تو ایسی جنگ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تھے۔ فلما قفلنا كنا قریبا من المدینہ، یہاں یاد رہے کہ بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں اس تعلق سے، ان روایات میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہاں اختصار سے مؤلف نے کام کیا ہے اور مختصر روایت ذکر کی۔ اسکرین پر اصل روایت جو بخاری یا مسلم کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، تو یہاں اختصار ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوۃ، ایک غزوے میں ہم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلما قفلنا، بس جب ہم واپس ہوئے، قفلنا ہم واپس ہوئے، اور اسی سے قافلہ ہے واپس ہونے والا، قافلہ تفاعلا یعنی اچھا شگون لیتے ہوئے اسے قافلہ کہا جاتا ہے، جا رہا ہے لیکن اچھا شگون لیتے ہوئے اسے واپس آئے گا، یعنی یہ آئے گا واپس، اس لیے اسے تفاعلا قافلہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں قفلنا ہم واپس ہوئے، کنا قریبا من المدینہ، ہم مدینہ کے قریب تھے، ہم مدینہ کے قریب تھے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی حدیث عہد، میں نئے زمانے والا ہوں، حدیث نیا کو کہتے ہیں، اور عہد مطلب زمانہ، بعرس، عرس مطلب شادی، زواج۔ کہتے ہیں انی حدیث عہد بعرس، کہ بے شک میں نئی شادی والا ہوں، یعنی میری ابھی نئی جدید شادی ہوئی ہے، اور پھر میں غزوے میں آ گیا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجت، حمزہ استفہام اس سے پہلے محذوف ہے، اتزوجت، کیا تم نے شادی کر لی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکرن، کیا وہ باکرہ ہے؟ بکرن ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا بھی شوہر نام، باکرہ کو کہتے ہیں۔ ابکرن، اہیا بکرن، یہ خبر ہے اور مبتدا اس سے پہلے محذوف ہے، اہیا بکرن، یا یہ خبریں بعد میں بھی مبتدا محذوف مان سکتے ہیں۔ ابکرن ہیا، کیا وہ باکرہ ہے؟ ابکرن، کیا وہ باکرہ ہے؟ ام ثیبن، یا ثیبہ ہے؟ اور ثیب کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا ہو، چاہے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، تو اسے ثیب کہا جاتا ہے، یعنی جو شوہر والی تھی پہلے لیکن اب اس کا شوہر نہیں ہے، تو ایسی عورت کو ثیب کہا جاتا ہے۔ تو ام ثیب، قلت بل ثیب، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ ثیب۔ یہاں یاد رہے ابکرن ام ثیب، یہ منصوب بھی پڑے گئے ہیں، یہاں رفع کے ساتھ ہے لیکن منصوب بھی ہے روایات میں، بعض روایات میں نصب کے ساتھ ہے، اور ابکرن ہے، ام ثیبن کے الفاظ ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے پہلے ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا، اور وہ ہے اتزوجت بکرن ام ثیبن، کیا تو نے شادی کی ہے باکرہ سے یا ثیبہ سے؟
تو راوی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا کہ سیبہ ہے۔ قال آپ نے فرمایا فہلا بکرن تلاعبها وتلاعبك، فہلا بکرن کیوں نہیں تم نے شادی کی باکرہ سے، کیوں نہیں تم نے شادی کی باکرہ سے، فہلا تجوزت بکرن، یہ کیوں تم نے باکرہ سے شادی نہیں کی، تلاعبها تم اس سے کھیلتے، لاعب یلاعب سے تلاعبها تو اس سے کھیلتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تلاعبها تو اس سے کھیلتا، وتلاعبك اور وہ تجھ سے کھیلتی، یہ تلاعب یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی تم نے کیوں شادی نہیں کی باکرہ سے کہ وہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی، یعنی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باکرہ عورت سے شادی کرنے پر ابھارا، اور باکرہ عورت سے شادی کرنے پر کیوں ابھارا اس کی وجوہات ابھی آگے احادیث میں آتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فلما قدمنا ذهبنا لندخل، کہ جب ہم آگے بڑھے، ذهبنا اور چلے، لندخل تاکہ ہم داخل ہو جائیں، یعنی جب آگے بڑھے ہم، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم مدینہ میں داخلے کے لیے بڑھے تاکہ مدینہ میں داخل ہو جائیں، فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امہلو رکو حتی ندخل لیلا یہاں تک کہ ہم رات میں داخل ہوں، اے عشاءً یعنی عشاء کے بعد، عشاء کے وقت، اے عشاءً یعنی عشاء کے وقت داخل ہوں، رات کا جو اول حصہ ہوتا ہے، اول لیل اول حصہ اسی کو کہتے ہیں عشاء، تو عشاء کے وقت ہم داخل ہوئے، رکو تاکہ ہم رات کے اول حصے میں یعنی جب رات ہونے لگے اندھیرا ہو جائے تب داخل ہوئے، لکے تم تشت الشائثۃ تاکہ کنگھی کر لے، لکے تم تشت تاکہ کنگھی کر لے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، الشائثۃ پراگندہ بال والی، تاکہ پراگندہ بال والی عورتیں کنگھی کر لیں، اپنے بالوں کو سنوار لیں، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ اور لوہا استعمال کر لیں، یعنی اس طرح یا اور کسی دوسری چیز کے ذریعے سے اپنے زائد بالوں کو صاف کر لیں تاکہ ان کے شوہر جو غزوہ سے لوٹے ہیں ان کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ المغیبۃ، مغیبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کا شوہر غائب ہو، یعنی اس کا شوہر موجود نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ اور مغیبہ یعنی جن کے شوہر سفر وغیرہ میں ہیں، جہاد وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ لوہے کا استعمال کر لیں، یعنی اس طرح وغیرہ کے ذریعے سے زائد بالوں کو صاف کر لیں۔ اس پہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو انہوں نے اپنے خود زبان سے بیان کیا اس کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرہ سے یہ بات اس سے پہلے بیان کی گئی کہ اس حدیث پہ باکرہ سے شادی کرنے پر ابھارا گیا ہے اور اس کی وجہ آگے آتی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات کی وضاحت اور وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتلائی کہ حدیث مختصراً بیان کی ہے کہ بعض روایات میں اس میں جو تفصیل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہیں کی، تمہیں باکرہ سے شادی کرنا چاہیے تاکہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی، یعنی بھرپور مزہ اس کا جو شادی کا ہے اور سکون قلب کے لیے جو شادی کی جاتی ہے اس کا پورا فائدہ ہوتا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا ہے، بعض روایات میں وہ تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب بھی دیا
اور وہ جواب اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال جب ہوا ہے تو اس وقت میری بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، بعض روایات میں 7 بہنوں کا ذکر ہے اور بعض روایات میں 9 بہنوں کا ذکر ہے، چھوٹی چھوٹی مجھ سے 7 یا 8 میری بہنیں، اخوات، یعنی بہنیں میری ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اگر میں باقرہ سے شادی کرتا تو انہی کی طرح سے ایک اور عورت لے کے آتا جو کام کاج نہیں کر سکتے، جسے کام کاج نہیں آتا ہے، اور اس طرح سے ایک اور بڑھ جاتی، مزید اور اضافہ ہو جاتا۔ میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی بہنوں پر کوئی ایسی عورت لے کر آؤں جو ان کے کام کاج کر دے، جو ان کے بناؤ سنگار کرے، اور ان کے لیے جو ہے ماں کے درجے سیبہ سے شادی کی ہے۔ تو یہ وجہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیبہ عورت سے شادی کرنے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں داخل ہونے کا حکم دیا، یعنی مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ رک جاؤ یہاں تک کہ ہم رات میں داخل ہوں، جبکہ بعض دوسری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔ بعض دوسری روایات میں جن کا ذکر ابھی آگے مشکات المصابیح میں موجود ہے، تو یہ آپس میں حدیثیں ٹکرا رہی، آپس میں ایک دوسری حدیث کا تعارض ہو رہا ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے رات میں داخل ہونے سے، وہ اس صورت پر محمول کیا جائے گا کہ پہلے سے عورتوں کو اطلاع نہیں، گھر والوں کو پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے شوہر گھر میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں منع ہے، اور ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی رات میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت گھر میں کس طرح سے ہے، کس حالت میں ہے، گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی حساب سے کبھی بال کاڑے، کبھی نہیں کاڑے، کبھی کنگھی کی، کبھی کنگھی نہیں کی، اور اسی طرح سے صفائی ستھرائی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور جب شوہر آنے والا ہو تو پھر اسی کے حساب سے تیار ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی رات میں گھر میں نہ آئے۔ ہاں اگر اطلاع پہلے سے ہے کہ ہاں شوہر فلاں تاریخ میں فلاں دن میں آنے والا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آنے میں کوئی قواعد نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں داخل ہوں گے، کیونکہ غزوے سے واپسی کی اطلاع تمام اصحاب کو مدینہ کے اندر ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ تو اصل میں ان دونوں حدیثوں میں اس طرح سے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ کتاب النکاح فصل اول کی آخری حدیث تھی، اور فصل ثانی کی پہلی حدیث اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، ثلاثۃ اے ثلاثۃ رجال، 3 آدمی، حق علی اللہ عونہم، اللہ پر حق ہے، واجب ہے یعنی اپنے واجب کرنے کے لیے، ورنہ اس پر کوئی چیز واجب تھوڑی کرنے والا ہے، تو انہیں خود اپنے اوپر واجب کر لیا اس نے۔ 3 آدمی حق علی اللہ، اللہ پر حق ہے، اونہم، ان کی مدد کرنا، یعنی ان کی مدد کرنا اللہ رب العالمین پر واجب ہے، اس کے اپنے واجب کرنے کی وجہ سے، کسی اور کے واجب کرنے کی وجہ سے نہیں۔ اور وہ 3 آدمی کون ہیں؟ 3 لوگ کون ہیں؟ المکاتب الذی یرید الادا، پہلا آدمی آپ نے فرمایا المکاتب الذی یرید الادا، یعنی وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو۔ مکاتب کسے کہتے ہیں؟ مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا سے لکھوا لے
اس بات کو کہ میں اتنے پیسے ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا۔ غلام اور اس کے آقا میں یہ بات طے ہو گئی کہ آپ جو ہے اتنے پیسے ادا کر دیں گے۔ مان لیجیے 100 درہم کسی نے طے کر لیا، 5000 10,000 کسی نے طے کر لیا کہ میں اتنے روپے دے کے آزاد ہو جاؤں گا، اور آقا اس بات کو مان لیتا ہے، تو اس آدمی کو، ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے، مکاتب غلام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس وقت غلامی کا رواج ہے اور غلامی کو اسلام نے بالکل ختم تو نہیں کیا، لیکن اس کے خاتمے کی بہت ساری صورتوں اور شکلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ جیسے کفارات میں غلاموں کو آزاد کرنے کی بات کہی گئی، زہار کا کفارہ ہو، یا اسی طرح سے رمضان میں جماع کا کفارہ ہو، یا اسی طرح سے قسم وغیرہ کے کفارے ہیں، اس میں غلاموں کے آزاد کرنے کو واجب قرار دیا، اور اسی طرح سے نفلی طور پر غلاموں کے آزاد کرنے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے مکاتبہ اگر کوئی کر لیتا ہے غلام، تو اس کے ادائیگی کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ بارہ ہے بعض دوسری روایات۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنا گویا کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور وہ ان میں سے، ان 3 میں سے ایک وہ آدمی ہے جو غلام ہے اور ادائیگی کا مکاتب غلام ہے، جو ادائیگی کا تقاضا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اور اسی طرح سے دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی جو نکاح کرنے والا ہے، الناکح نکاح کرنے والا، یعنی جس کا ارادہ ہے نکاح کرنے کا، الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے۔ عفاف پاک دامنی کو کہتے ہیں، زنا اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا کر۔ تو یہ جو ہے نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس کی بھی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ رواہ ترمذی، اس کو والنسائی و ابن ماجہ، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث کتاب نکاح میں بیان کرنے کا مقصد ایک دم بالکل وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس پر مدد ہوتی ہے۔ آج ہمارے زمانے میں اس حدیث کو پشے پشت ڈال کر اس سے ایک دم روگردانی کی جاتی، اور وہ اس طرح سے کہ لوگ اس وقت تک شادی نہیں کرتے جب تک ان کے پاس لاکھوں کے حساب سے مال اور دولت نہ آ جائے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آدمی شادی بیاہ کے لیے تیار ہو گیا، شادی کے لیے اس کی عمر ہو گئی، بلوغت تو وہ پہنچ گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شادی کرے، اور ایسے آدمی کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، نکاح کرنے والے کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، اور پھر اس کے اندر برکت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس چیز کو اپنایا، اور اس کے تعلق سے انہیں جو ہے اس کا فائدہ ملا۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض فساد عظیم، رواه ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم، خطبہ کا معنی جو ہے ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا، خطبہ الی نکاح کا پیغام دینا۔ جب تمہیں نکاح کا پیغام دے من، وہ شخص ترضون دینہ، جس کے دین سے تم راضی ہوتے ہو، وخلقہ، اور اس کے اخلاق سے بھی راضی ہوتے ہو، یعنی جو دیندار ہے اس کی دینداری تمہیں پسند ہے، اس کے اخلاق تمہیں پسند ہے،
سیرت اور کردار کا وہ آدمی ہے اور وہ تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہے، تمہاری کسی عزیزہ کے لیے، بیٹی کے لیے یا بہن کے لیے یا جس کے تم ولی ہو اس کے لیے نکاح کا پیغام ایسا آدمی دیتا ہے جو دیندار ہے، اخلاق مند ہے، فَزَوِّجُوهُ، تو تم اس سے شادی کر دو، اس کی تو تم اس سے شادی کر دو، یعنی جس کا پیغام جو پیغام دے رہا ہے اس سے تم شادی کر دو، اس کی تم اپنی اس عزیزہ کی، اپنی بہن یا اسی طرح سے اپنی بیٹی کی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اِلَّا تَفْعَلُوا یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر تم نکاح نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو واقع ہوگا زمین میں فتنہ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ اور بہت زیادہ فتنے اور فساد۔ یعنی اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دینداری کو تم نے نہیں دیکھا بلکہ مال دولت کو دیکھا یا اسی طرح سے حسن و جمال کو دیکھا اور حسب و نسب کو دیکھا، دینداری کو نہیں دیکھا، تو بہت سارے فتنے فساد پیدا ہوئے، اور وہ اس طرح سے کہ بہت ساری عورتیں اور بہت سارے آدمی اس وجہ سے نکاح نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہ حرام کاری میں پڑنے کا اندیشہ رہے گا، اور پھر حرام کاری اگر کوئی کرے گا تو پھر عورت کے خاندان والے، عورت کے اولیاء اس زانی کے خاندان والوں سے لڑے، فتنے اور فساد اس طرح سے بڑے پیمانے پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عورتوں کی وجہ سے فتنے اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اسی عورتوں کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے سبب سے کتنے فتنے اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادیاں ٹائم سے نہیں ہوتی، وقت سے نہیں ہوتی۔ اگر وقت سے شادیاں ہونے لگے تو پھر اس طرح کے فتنے اور فساد نہیں پیدا ہو۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شادی اور بیاہ میں صرف دینداری کو ترجیح دی جائے گی، دینداری کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہیں کہ شادی بیاہ میں کفو صرف اور صرف دین، یہ دین اگر ہے تو اسی کو دیکھا جائے گا، دیندار عورت دیندار مرد سے اور دیندار مرد دیندار عورت سے شادی کرے، باقی اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جبکہ جمہور علماء دین کے ساتھ ساتھ آزادی، صنعت یا حسب و نسب اس کو بھی دیکھتے ہیں، چنانچہ ان کے یہاں آزاد کا نکاح غلام سے نہیں ہو سکتا، یا اسی طرح سے اچھی صنعت والے کا نکاح ایسے ہی دوسرے صنعتوں میں جو نیچی حجام ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے نہیں ہو سکتا، یا حسب و نسب جو جس کا مشہور ہے پوشیدہ حسب و نسب والے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جمہور علماء نے بات کہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے احادیث کی روشنی میں امام مالک رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے اور درست ہے، دوسری چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف دین کا ہی اعتبار ہے، اور دین اگر برابر ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا صحیح اور درست ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔